وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون
قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. دوستو اب میں ان آیات کی تجوید بیان کرنے لگا ہوں. وَإِذَا الف سے پہلے زبر آیا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. قیلا یا سے پہلے زیر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. لَهُمُ اتَّقُوا واو سے پہلے پیش ہے تو تقو کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. میم الف زبر ما اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. ما بین ایدیکم یا سے پہلے زیر آیا ہے ایدیکم اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا ایدیکم. وما یہاں بھی الف سے پہلے زبر آیا ہے تو وما کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. ما کو خلفکم لعلکم ترحمون. یہاں دیکھیں واو سے پہلے پیش آیا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. وما یہاں الف سے پہلے زبر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. تأتیہم اسے جھٹکا دیں گے. تأتی یا سے پہلے زیر آیا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. تأتیہم میم ساکن کے بعد ایک اور میم آیا ہے تو ادغام میم ساکن کا قاعدہ لاگو ہوگا یعنی یہاں بھی غنہ ہوگا. تأتیہم اس طرح. من آیتم تنوین کے بعد میم حروف یرملون کا آیا ہے ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے. دیکھیں آیتم ٹھیک ہے. من آیات یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے اور یہاں بھی نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے تو اس لیے ان دونوں میں اظہار ہوگا غنہ نہیں کرنا. ربہم الا کانو اللہ کے آخر میں دیکھیں یہاں پر دیکھیں اللہ الف سے پہلے زبر آیا ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. کاف الف زبر کا اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. نون واو پشنو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. عنہا ادھر بھی ہا الف زبر ہا ایک الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا. معرضین یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. معرضین ٹھیک ہے. وَإِذَا الف سے پہلے زبر آیا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. قِيلَ لَهُمْ یا سے پہلے زیر آیا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. أَنفِقُوا نون ساکن کے بعد فا آیا ہے اور فا حروف اخفا میں سے ہے تو اخفا والا غنہ ہوگا یعنی زبان کی نوک اوپر کے تالو سے نہیں لگے گی اور غنہ ہوگا. أَنفِقُوا اس طرح. مِمَّا میم پر تشدید ہے غنہ ہوگا. رَزَقَكُمُ اللَّهُ لفظ اللہ سے پہلے میم پر پیش آیا ہے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا. قال الذین یا سے پہلے زیر آیا ہے تو ایک الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا. کفروا واو سے پہلے پیش ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. للذین یا سے پہلے زیر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. آمنو یہاں پر دیکھیں مد منفصل ہوگا کیونکہ آمنو کے آخر میں واو مدہ اور انطعمو کے شروع میں حمزہ آ گیا ہے تو مد منفصل ہوگا یعنی مرضی ہے کہ اسے 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے, 3 کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے یا 4 کے برابر اسے کھینچ کر پڑھا جائے. انطعمو یہاں پر دیکھیں تو جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا. انطعمو یعنی آواز مخرج سے ٹکرائے گی. من لو یشاء اللہ یا مد متصل ہوگا کیونکہ ایک ہی لفظ کے اندر الف مدہ اور حمزہ دونوں جمع ہو گئے ہیں تو اسے لازمی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. لفظ اللہ سے پہلے پیش آیا ہے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا. اطعمہ یہاں پر دیکھیں اطعمہ قلقلہ ہوگا کیونکہ تو حروف قلقلہ میں سے ہیں. ان انتم نون ساکن کے بعد تا آیا ہے اخفا والا غنہ ہوگا. الا فی
ضلال مبین۔ یہاں دیکھیں تنوین کے بعد میم آیا ہے اور میم حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے، ضلال اس طرح ضلال مبین۔ یا سے پہلے زیر آیا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، مبین۔ وَيَقُولُونَ، یہاں بھی دیکھیں واو سے پہلے پیش آیا ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، یہاں بھی واو سے پہلے پیش آیا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ نون ساکن کے بعد قاف آیا ہے، حروف اخفا کا غنہ ہوگا، یہاں نون ساکن کے بعد تا آیا ہے، حروف اخفا کا غنہ ہوگا۔ اخفا کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ زبان کی نوک اوپر کے تالو سے نہیں لگے گی۔ صادقین، یا سے پہلے زیر آیا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ما ینظرون، نون ساکن کے بعد واو آیا ہے، اخفا کا غنہ ہوگا۔ الا صیحۃ، تنوین کے بعد واو آیا ہے تو ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے، صیحۃ واحدۃ، یہاں تنوین کے بعد تا آیا ہے اخفا کا تو اخفا والا غنہ ہوگا۔ تأخذهم وهم يخصمون، واو سے پہلے پیش آیا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فلا يستطيعون توصیۃ، تنوین کے بعد واو آ گیا ہے، حروف یرملون کا قاعدہ لاگو ہوگا، یعنی ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ ولا الہ، یہاں مد منفصل ہوگا، مرضی ہے دو الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے، 3 کے برابر یا 4 کے برابر۔ اہلہم یرجعون، واو سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ونفخ فی الصور، واو سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فاذا، ایک الف کے برابر اسے بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ہم، میم ساکن کے بعد ایک اور میم آیا ہے تو اس کو ادغام میم ساکن کہتے ہیں، یہاں بھی غنہ ہوگا۔ من الاجداث، قلقلہ ہوگا کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، آواز مخرج سے ٹکرائے گی۔ الی ربہم ینسلون، نون ساکن کے بعد سین آیا ہے، اخفا والا غنہ ہوگا۔ قالوا، واو سے پہلے پیش آیا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یا ویلنا، نون علی زبرنا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ من بعثنا، اب یہاں دیکھیں یہ قاعدہ اقلاب کا ہے، نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر نون ساکن کو میم سے بدلتے ہیں اور علامت کے طور پر وہاں پر اس نون کی جگہ اوپر میم کو لگا دیتے ہیں، تو اس کی ہجے ہو جاتی ہیں پھر میم میم زبر من بعثنا من مرقد، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد میم آ گیا تو یہاں ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، واو سے پہلے پیش آیا ہے، ایک الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ان کانت، نون ساکن کے بعد کاف آیا ہے اور کاف حروف اخفا میں سے اخفا والا غنہ ہوگا۔ الا صیحۃ، تنوین کے بعد واو آیا ہے تو ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ صیحۃ واحدۃ، تنوین کے بعد فا آیا ہے، اخفا والا غنہ ہوگا۔ فاذا ہم جمیع، تنوین کے بعد لام آیا ہے تو صرف ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ جمیع لدینا، نون علی زبرنا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ محضرون، واو سے پہلے پیش آیا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔